السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم اور جماعت نہم کے تمام طلبہ و طلبات، میں محمد فاروق دی اسمارٹ سکول سر سید احمد خان کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو کا سبق بوڑھی کاکی پڑھیں گے۔ بوڑھی کاکی سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو مصنف کا مختصر تعارف اور ان کی جو تعلیمی قابلیت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ مصنف منشی پریم چند، ان کی ولادت 1880 عیسوی میں ہوئی، ان کی وفات 1936 عیسوی میں ہے۔ آپ کا اصل نام دھمپت رائے تھا۔ ضلع بنارس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ والد منشی عجیب لال ڈاک خانے میں کلرک تھے۔ پریم چند نے ایک مولوی صاحب سے فارسی اور اردو کی تعلیم حاصل کی، جبکہ انگریزی تعلیم بنارس میں حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر ایک پرائمری اسکول میں استاد ہو گئے۔ 1908 عیسوی میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس ہو گئے۔ پریم چند کی ادبی زندگی کا آغاز 1901 عیسوی سے ہوا۔ آپ نے منشی دیا نرین نگم کے رسالے زمانہ میں مضامین لکھے، پھر افسانہ نگاری اور ناول نگاری کی طرف توجہ دی۔ پریم چند نے غریبوں کے حالات و واقعات کو اپنے افسانوں اور ناولوں کا موضوع بنایا۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ سوز وطن، واردات، بیوہ، زاد راہ، نرملا، میدان عمل، گیودان، پریم بتیسی، پریم پچیسی، پریم چالیسی اور چوگان ہستی ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ انہوں نے کل 29 ناول لکھے۔ تو پیارے بچوں، یہ مصنف کا میں نے آپ کو مختصر تعارف بتایا، پڑھ کے سنایا۔ ابھی آگے ہم سبق بوڑھی کاکی، سب سے پہلے ہم اس سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں، ریڈنگ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا سبق میں جو باقی جو کام ہوگا وہ بعد میں کریں گے۔ بوڑھی کاکی، بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ بوڑھی کاکی میں ذائقے کے سوا کوئی حس باقی نہ تھی۔ آنکھیں، ہاتھ، پیر سب جواب دے چکے تھے۔ زمین پر پڑی رہتی تھیں جب گھر والے کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کرتے، کھانے کا وقت ٹل جاتا یا مقدار کافی نہ ہوتی، یا بازار سے کوئی چیز آتی اور انہیں نہ ملتی تو رونے لگتی تھیں، اور ان کا رونا محض بسور نہ تھا، وہ با آواز بلند روتی تھیں۔ ان کے شوہر کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا۔ 7 بیٹے جوان ہو کر وہ بھی داغ دے گئے تھے، اور اب ایک بھتیجے کے سوا دنیا میں ان کا کوئی نہیں تھا۔ اسی بھتیجے کے نام انہوں نے ساری جائیداد لکھ دی تھی۔ ان حضرت نے لکھاتے وقت، یعنی جائیداد لکھواتے وقت تو خوب لمبے چوڑے وعدے کیے، لیکن وہ وعدے صرف سبز باغ تھے۔ اس جائیداد کی سالانہ آمدنی 150-200 روپے سے کم نہ تھی، لیکن بوڑھی کاکی کو اب پیٹ بھر روکھا دانہ بھی مشکل سے ملتا۔ بدھ رام طبیعت کے نیک آدمی تھے، لیکن اسی وقت تک کہ ان کی جیب پر کوئی آنچ نہ آئے۔ روپا طبیعت کی تیز تھی، لیکن ایشور سے ڈرتی تھی، اس لیے بوڑھی کاکی پر اس کی تیزی اتنی نہ کھلتی تھی جتنی بدھ رام کی نیکی۔ بدھ رام کو کبھی اپنے بے انصافی کا احساس ہوتا۔ وہ سوچتے کہ اس جائیداد کی بدولت میں اس وقت بھلا آدمی بنا بیٹھا ہوں، اور اگر زبانی تسکین یا تشفی سے صورتحال میں کچھ اصلاح ہو سکتی تو انہیں مطلق دریغ نہ ہوتا، لیکن مزید خرچ کا خوف ان کی نیکی کو دبائے رکھتا تھا۔ سارے گھر میں اگر کسی کو کاکی سے محبت تھی تو وہ بدھ رام کی چھوٹی لڑکی لاڈلی تھی۔ لاڈلی اپنے دونوں بھائیوں کے خوف سے اپنے حصے کی مٹھائی بوڑھی کاکی کے پاس بیٹھ کر کھایا کرتی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ بدھ رام کے دروازے پر شہنائی بج رہی تھی، اور گاؤں کے بچوں کا جمع غفیر نگاہ حیرت سے گانے کے داد دے رہا تھا۔ 4 پہیوں پر مہمان لیٹے ہوئے نائیوں سے ٹکیاں لگوا رہے تھے۔ بدھ رام کے لڑکے سکھرام کا تلک آیا ہے، یہ اسی کا جشن ہے۔ گھر میں مستورات گا رہی تھیں، اور روپا مہمانوں کی دعوت کا سامان کرنے میں مصروف تھیں۔ بوڑھی کاکی اپنی اندھیری کوٹھڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لذت امیز خوشبو انہیں بےتاب کر رہی تھی۔ وہ دل میں سوچتی تھیں، شاید مجھے پوریاں نہ ملیں گی، اتنی دیر ہو گئی کوئی کھانا لے کر نہیں آیا۔ بوڑھی کاکی کے چشم خیال میں پوریوں کی تصویر ناچنے لگی، خوب لال لال، پھولی پھولی، نرم نرم ہوں گی،
کچوریوں میں اجوائن اور الائچی کی مہک آ رہی ہوگی۔ ایک پوری ملتی تو ذرا ہاتھ میں لے کر دیکھتی، کیوں نہ چل کر کڑھا کے سامنے ہی بیٹھوں۔ پوریاں چھن چھن کڑھا میں تیرتی ہوں گی، کڑھا سے گرما گرم نکل کر کٹوتی میں رکھی جاتی ہوں گی۔ اس طرح فیصلہ کر کے بوڑھی کاکی ٹکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کے بل گھسکتی ہوئی یہ بامشکل تمام چوکھٹ سے اتریں اور دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی کڑھا کے پاس جا بیٹھی۔ روپا اس وقت ایک سراسمیگی کی حالت میں تھی، اس کمرے میں جاتی کبھی اس کمرے میں جاتی، کبھی کڑھا کے پاس تو کبھی کوٹے پر۔ کسی نے باہر سے آ کر کہا مہاراج ٹھڈائی مانگ رہے ہیں۔ ٹھڈائی دینے لگی، اتنے میں پھر کسی نے بھاٹ آیا، کہا بھاٹ آیا ہے اسے کچھ دے دو۔ بھاٹ کے لیے سدھا نکال رہی تھی کہ ایک تیسرے آدمی نے آ کر پوچھا ابھی کھانا تیار ہونے میں کتنی دیر ہے، ذرا ڈھول مجرا اتار دو۔ بیچاری اکیلی عورت چاروں طرف دوڑتے دوڑتے حیران ہو رہی تھی، جھنجھلاتی تھی، کڑتی تھی، پر غصہ باہر نکلنے کا موقع نہ پاتا تھا۔ خوف ہوتا تھا کہ کہیں پڑوسنے یہ نہ کہنے لگیں کہ اتنے ہی ابل پڑی، پیاس سے خود اس کا حلق سوکھا جا رہا تھا، گرمی کے مارے پھونکی جاتی تھیں، لیکن اتنی فرصت کہاں کہ ذرا پانی پی لے یا پنکھا لے کر جھولے۔ یہ بھی اندیشہ تھا کہ ذرا نگاہ پلٹی اور چیزوں کی لوٹ مچی، اور کشمکش کے عالم میں اس نے بوڑھی کاکی کو کڑھا کے پاس بیٹھے دیکھا تو جل گئیں۔ غصہ نہ روک سکا، یہ خیال نہ رہا کہ پڑوسنے بیٹھی ہوئی ہیں، دل میں کیا کہیں گی، مردانے میں لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے۔ جیسے مینڈک کیچوے پر جھپٹتا ہے اسی طرح وہ بوڑھی کاکی پر جھپٹی اور انہیں دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر بولی ایسے پیٹ میں آگ لگے، پیٹ ہے کہ آگ کا کنڈ ہے، کوٹھڑی میں بیٹھے کیا دم گھٹتا تھا؟ ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا، جب تک صبر نہ ہو سکا آ کر چھاتی پر سوار ہو گئیں۔ گاؤں دیکھے گا تو کہے گا بڑھیا پھر بھر پیٹ کھانے کو نہیں پاتی، تبھی تو اس طرح بھوکھلائے پھرتی ہیں۔ اس خیال سے اس کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا۔ نام بیچنے پر لگی ہیں، ناک کٹوا کے دم لیں گی، اتنا ٹھوستی ہے نہ جانے کہاں بسم ہو جاتا ہے۔ بھلا چاہتی ہو تو جا کر کوٹھڑی میں بیٹھو، جب گھر کے لوگ لگیں گے تو تمہیں بھی ملے گا۔ بوڑھی کاکی نے سر نہ اٹھایا، نہ روئیں نہ بولیں، چپ چاک رینگتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ لاڈلی کو کاکی سے بہت انس تھا، بھولی بھالی سیدھی لڑکی تھی، طفلانہ شوخی اور مسرت کی اس میں بو تک نہ تھی۔ وہ جھنجھلا رہی تھی کہ یہ لوگ کاکی کو کیوں بہت ساری پوریاں نہیں دے دیتے، مہمان سب کے سب تھوڑی ہی کھا جائیں گے، اور اگر کاکی نے مہمانوں سے پہلے ہی کھا لیا تو کیا بگڑ جائے گا۔ وہ کاکی کے پاس جا کر انہیں تشفی دینا چاہتی تھیں، لیکن ماں کے خوف سے نہ جاتی تھیں۔ اس نے اپنے حصے کی پوریاں مطلق نہ کھائیں، اپنی گڑیوں کی پٹاری میں بند کر رکھی تھیں۔ وہ یہ پوریاں کاکی کے پاس لے جانا چاہتی تھیں۔ اس کا دل بے قرار ہو رہا تھا۔ بوڑھی کاکی میری آواز سنتے ہی اٹھ بیٹھیں گی، پوریاں دیکھ کر کیسے خوش ہوں گی، مجھے خوب پیار کریں گی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، روپا آنگن میں سو رہی تھی، لاڈلی کی آنکھوں میں نیند نہ آتی تھی۔ کاکی کو پوریاں کھلانے کی خوشی اسے سونے نہ دیتی تھی۔ اس نے گڑیوں کی پٹاری سامنے ہی رکھی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اماں غافل سو رہی ہیں تو وہ چپکے سے اٹھی اور سوچنے لگی کہ کیسے چلوں۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، صرف چولہوں میں آگ چمک رہی تھی۔ لاڈلی کی نگاہ دروازے والے نیم کے درخت کی طرف گئی، مارے خوف کے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اتنے میں کتا اٹھ بیٹھا۔ لاڈلی کو ڈھارس ہوئی، کئی سوتے ہوئے آدمیوں کی نسبت ایک جاگتا ہوا کتا اس کے لیے زیادہ تقویت کا باعث ہوا۔ اس نے پٹاری اٹھائی اور بوڑھی کاکی کوٹھڑی کی طرف چلی۔ کاکی اٹھو، میں پوریاں لائی ہوں۔ کاکی نے لاڈلی کی آواز پہچانی، چٹ چٹ اٹھ بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے لاڈلی کو ٹٹولا اور اسے گود میں بٹھا لیا۔ لاڈلی نے پوریاں نکال کر دیں۔ کاکی نے پوچھا کیا تمہاری اماں نے دی ہیں؟ کاکی پوریوں پر ٹوٹ پڑی۔ 5 منٹ میں پٹاری خالی ہو گئی۔ لاڈلی نے پوچھا کاکی پیٹ بھر گیا؟ جیسے تھوڑی سی بارش ٹھنڈک کی جگہ اور بھی حوث پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح ان چند پوریوں نے کاکی کی اشتہا اور رغبت کو اور بھی تیز کر دیا تھا۔ بولی نہیں بیٹے،
جا کے اماں سے اور مانگ لاؤ۔ کاکی نے پٹاری کو پھر ٹٹولا، اس میں چند ریزے گرے تھے، انہیں نکال کر کھا گئیں۔ یکا یک لاڈلی سے بولیں میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے چلو جہاں مہمانوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ لاڈلی ان کا منشا نہ سمجھ سکیں، اس نے کاکی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لا کر چھوٹے پتیلوں کے پاس بٹھا دیا، اور غریب بھوک کی ماری فاتر العقر بڑھیا پتیلوں سے پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھانے لگیں۔ عین اسی وقت روپا کی آنکھ کھلی، اسے معلوم ہوا کہ لاڈلی میرے پاس نہیں ہے۔ چونکہ چارپائی کے ادھر ادھر تاکنے لگیں کہ کہیں لڑکی نیچے تو نہیں گر پڑی، اسے وہاں نہ پا کر وہ اٹھ بیٹھی تو کیا دیکھتی ہیں کہ لاڈلی چھوٹے پتیلوں کے پاس چپ چاپ کھڑی ہے اور بوڑھی کاکی پتیلوں پر سے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہی ہیں۔ روپا کا کلیجہ سن سا ہو گیا۔ روپا کو اپنی خود غرضی اور بے انصافی آج تک کبھی اتنی صفائی سے نظر نہ آئی تھی۔ ہائے میں کتنی بے رحم ہوں، جس کی جائیداد سے مجھے 200 روپے سال کی آمدنی ہو رہی ہے، اس کی یہ درگت اور میرے کارن مجھ سے بڑا بھاری گناہ ہوا ہے۔ آج میرے بیٹے کا تلک تھا، سینکڑوں آدمیوں نے کھانا کھایا، میں ان کے اشارے کے غلام بنی ہوئی تھی، اپنے نام کے لیے اپنی بڑائی کے لیے سینکڑوں روپے خرچ کر دیے، لیکن جس کی بدولت ہزاروں روپے کھائے اسے اس تقریب کے دن بھی پیٹ بھر کھانا نہ دے سکی، محض اس لیے نہ کہ وہ بڑھیا ہے، بے کس ہے، بے زبان ہے۔ اس نے چراغ جلایا، اپنے بھنڈارے کا دروازہ کھولا اور ایک تھالی میں کھانے کی سب چیزیں سجا کر لیے ہوئے بوڑھی کاکی کے کان کی طرف چلی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، آسمان پر تاروں کے تھال سجے ہوئے تھے اور ان پر بیٹھے ہوئے فرشتے بہشتی نعتیں سجا رہے تھے، نعمتیں سجا رہے تھے، لیکن اس میں کسی کو وہ مسرت نہ حاصل ہو سکتی تھی جو بوڑھی کاکی کو اپنے سامنے تھال دیکھ کر ہوئی۔ روپا نے رکت امیز لہجے میں کہا، کاکی اٹھو کھانا کھا لو، مجھ سے آج بڑی بھول ہوئی، اس کا برا نہ ماننا، پرماتما سے دعا کرو میری خطا معاف کرے۔ تو پیارے بچوں، یہ بوڑھی کاکی سبق کا مکمل خلاصہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پورا سبق جو میں نے ریویژن کروایا ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور بھولے بھالے بچے کی طرح جو مٹھائیاں پا کر مار اور گھرکیاں سب بھول جاتا ہے، بوڑھی کاکی بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی، ان کے ایک ایک روئیں سے سچی دعائیں نکل رہی تھیں، اور روپا بیٹھی یہ روحانی منظر نظارہ دیکھ رہی تھیں۔ تو پیارے بچوں، یہ اس سبق کی پوری دہرائی ہو چکی ہے۔ سبق مصنف کا میں نے مختصر تعارف بھی آپ کو بتا دیا، اور بوڑھی کاکی کے سبق کے پورے سبق کی میں نے آپ کو دہرائی بھی کروا دی، اور اس کی ریڈنگ ہو چکی۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈڈ ویڈیو کے اندر میں اس کے مشقی کوشچن آنسر وہ بھی کرواؤں گا، اور ساتھ میں مرکزی خیال اور خلاصہ ہوگا۔ صحیح ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔